وعلى سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المدارئين له في الصفات والآمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کی نسبت کاملہ عطا فرمائی اور بغیر محبوب کی نسبت کاملہ کے اس جہاں میں ہر نسبت بیکار ہے. اگر کسی نسبت نے کام آنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت ہے، وہ ذکر مصطفیٰ کی نسبت ہے، وہ محبت مصطفیٰ کی نسبت ہے، وہ چاہت مصطفیٰ کی نسبت ہے، وہ درود و سلام کی نسبت ہے، وہ مصطفیٰ پہ بے پناہ درود پڑھنے کی نسبت ہے، جس نے اس دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر اور حشر میں بھی کام آنا ہے. آج ہم الحمدللہ ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ اس محبوب کا ذکر کتنا میٹھا ذکر ہے، کتنا پیارا ذکر ہے کہ جس ذکر کو خدا خود بلند فرما رہا ہے اس بلندی کی کیفیت کیا ہوگی. وہ رب جو کل جہانوں کا رب ہے، وہ رب جو مشرق و مغرب کا رب ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، ستاروں سیاروں کا رب ہے، وہ رب جو مکان سے لا مکان تک جس کی خدائی ہے، اس ساری خدائی کے اندر جس نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا تو اس ذکر کی رفعت کا انداز کیا ہوگا، اس ذکر کی بلندی کا انداز کیا ہوگا. خدائی وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا. ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا. اب اس آیت کریمہ کے اندر خدائی وحدہ لا شریک نے تین چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا. پہلا تو خدا نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے بلند کیا. دوسرا کہا آپ کے لیے بلند کیا. تیسرا کہا کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا. تین چیزیں رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی.
پہلا ورفعنا 3 الفاظ ہیں، 3 معنی ہیں، 3 مفہوم ہیں، اور ہر مفہوم اپنے اندر الفاظ کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ ورفعنا، ہم نے بلند کیا۔ کہا محبوب دنیا کا کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی شاعر یہ نہ سمجھے کہ شاید میں مصطفیٰ کی نعت لکھ رہا ہوں، اس وجہ سے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہے۔ کوئی خطیب یہ نہ سمجھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں لگا رہا ہوں، شاید اس وجہ سے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے ترنم کے ساتھ نعت مصطفیٰ کو پڑھ رہا ہوں، شاید اس وجہ سے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہے۔ فرمایا رفعت ذکر مصطفیٰ کی وجہ یہ ہے کہ میں خدا نے اس ذکر کو بلند کیا، میں خدا نے اس ذکر کو بلند کیا ہے۔ اس ذکر کی رفعت کی وجہ یہ ہے کہ میں رب کائنات نے، جو پوری کائنات کا رب ہے، نہ کسی کے الفاظ بیان کرنے سے، نہ کسی کے دہرانے سے، نہ کسی کے تذکرہ کرنے سے، نہ کسی کے بات کرنے سے، نہ کسی کے سوچنے سے میرے محبوب کا ذکر بلند ہوا۔ فرمایا بلندی اس وجہ سے ہے کہ میں خود جو سب سے بڑا ہوں، اللہ اکبر ہوں، پوری کائنات سے بڑا ہوں، جتنی میری بڑائی ہے اس حساب سے میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور چونکہ میں سب سے بڑا ہوں اور میں نے بلند کیا، فرمایا جب سب سے بڑا میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو بلند بھی میں نے کیا، تو اب انداز یہ ہوگا کہ جتنی میری بڑائی ہے اپنے قد کے، اپنے حساب کے مطابق، اپنے رعب اور دبدبے کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا، تو اس بلندی کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا میں مکان سے لے کے لا مکان تک ہر چیز کا رب ہوں، میں آسمان و زمین کا رب ہوں، ستاروں سیاروں کا رب ہوں۔ فرمایا جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں رفعت مصطفیٰ کی سنائی ہوگی۔ فرمایا جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں پہ رفعت ذکر مصطفیٰ کی سنائی ہوگی، وہاں پہ میرے مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ کیسے؟ آگے فرمایا لکا، محبوب بلند بھی تیرے لیے کیا، تیرے ذکر کو کسی اور کے لیے بلند نہیں کیا کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید ہم رسول اللہ کی نعت پڑھتے تھے اس وجہ سے خدا نے رفعت ذکر مصطفیٰ عطا فرمایا، ہم کملی والے کے تذکرے کرتے تھے شاید اس وجہ سے خدا نے ذکر کو بلند کیا، ہم کملی والے کی نعتیں لکھتے تھے شاید اس وجہ سے خدا نے ذکر کو بلند کیا۔ فرمایا نہیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی رفعت کی وجہ یہ ہے کہ محبوب یہ تیری ذات کے لیے ہے، تیری ذات کا ذکر ہے، تیری نسبت جڑ گئی ہے، تیرا تعلق جڑ گیا ہے، تیری چاہت جڑ گئی ہے، تیرا واسطہ جڑ گیا ہے۔ محبوب جب تیرا تعلق اس ذکر سے جڑ گیا، میں نے اس ذکر کو کائنات میں بلند فرما دیا ہے۔ جب تیرا تعلق اس ذکر سے جڑ گیا ہے تو میں نے اس ذکر کو کائنات میں بلند کر دیا، تیری وجہ سے، تیری نسبت سے۔ اور بلند کیسے کیا؟ فرمایا جہاں جہاں تک میری خدائی تھی لوگ میرا تذکرہ کرتے تھے، محبوب میں نے تیرے تذکرے کو پھیلا دیا۔ سرکار فرماتے اتانی جبرائیل قال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک، سرکار فرماتے ہیں قلت اللہ اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ بڑی پیاری حدیث۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ خدا کہہ رہا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. تو محبوب تیرے ذکر کو تیری ذات کے لیے بلند کیسے کیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لے کے آئے. میرے پاس جبرائیل تشریف لے کے آئے. فقالا، اور عرض کرنے لگے، ان ربک یقولو، کہ بے شک آپ کا رب فرما رہا ہے، اتدری، آپ جانتے ہیں، کیف رفعت ذکرک، کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا. اب یہ خدا اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے کہ محبوب تو ہر وقت زبانوں غلاموں کے لبوں پہ تیرا تذکرہ ہے، نغموں میں تیرا تذکرہ ہے، نعتوں میں تیرا تذکرہ ہے، محبوب قرآن میں تیرا تذکرہ ہے، محبوب قدم قدم پہ تیرا تذکرہ ہے، زمین و آسمان میں تیرا تذکرہ ہے، مشرق و مغرب میں تیرا تذکرہ ہے، شمال و جنوب میں تیرا تذکرہ، آسمان و زمین پہ تیرا تذکرہ، جنت و دوزخ میں تیرا تذکرہ. محبوب قدم قدم پہ تیرا تذکرہ. جانتا ہے کہ تیرے تذکرے کو میں نے بلند کیسے کیا، اس کو رفعت کیسے دی، اس کو بلندی کیسے دی. تو سرکار فرماتے ہیں قل، تو میں نے کہا اللہ عالم، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے تذکرے کو بلند کیسے کیا، میرے ذکر کو بلند کیسے کیا، میرے ذکر کو بلندی کیسے عطا فرمائی. اب ذرا دیکھیے، خدائے وحدہ لا شریک نے اس کا انداز بھی بتا دیا کہ محبوب تیرے ذکر کو بلندی کیسے عطا فرمائی. یہ بھی میں کائنات کو بتا رہا ہوں. فرمایا اذا ذکرت معیا، اذا ذکرت معیا. فرمایا محبوب کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی میرا تذکرہ کیا جائے گا، ساتھ تیرا تذکرہ کیا جائے گا. اذا ذکرت معیا، محبوب کائنات میں جہاں جہاں بھی میرا تذکرہ ہوگا، ساتھ تیرا تذکرہ ہوگا. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات، بڑی خوبصورت بات. اب اس حدیث کے اندر خدائے وحدہ لا شریک نے رفعت ذکر مصطفیٰ کا انداز پوری کائنات کو سمجھا دیا. فرمایا اذا ذکرت معیا، جب جب میرا تذکرہ ہوگا، ساتھ تیرا تذکرہ ہوگا. اب ذرا سوچئے، رب کا تذکرہ کہاں تک ہے اور میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کہاں تک ہے. کیسے؟ توجہ کیجئے، پوری کائنات کے اندر کیا پتھر رب کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ ہر چیز اپنی زبان کے اندر رب کی تسبیح کرتی ہے. پتھر، درخت، دریا، پہاڑ، سمندر، ریگزار، ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، ہر چیز جس کو رب کائنات نے پیدا کیا وہ اپنی زبان حال سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے. کچھ ہمیں سنائی دیتا ہے، کچھ نہیں سنائی دیتا، کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہر چیز اپنے رب کا تذکرہ کرتی ہے. جس ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ بھی اپنے رب کا تذکرہ کرتا ہے، جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بھی اپنے رب کا تذکرہ کرتی ہے، جن پتھروں پہ بیٹھے ہیں وہ پتھر بھی رب کا تذکرہ کرتے ہیں، جس زمین پہ چلتے ہیں وہ زمین بھی رب کا تذکرہ کرتی ہے. تو خدا نے فرمایا محبوب اذا ذکرت معیا، کائنات کے اندر جس وقت بھی، جب بھی، جہاں بھی اللہ پکارا جائے گا، محبوب ساتھ محمد کا نام لازمی لیا جائے گا. جہاں پہ بھی میرا ذکر ہوگا، محبوب ساتھ تیرا ذکر ضرور ہوگا. جہاں پہ میں پکارا جاؤں گا، محبوب ساتھ تیرا پکارنا ضروری ہوگا. محبوب، میں نے پوری کائنات کے اندر یہ نظام وضع کر دیا ہے کہ اذا ذکرت معیا، کہ جب جب مجھے پکارا جائے گا، محبوب ساتھ تجھے پکارا جائے گا. اور آگے بڑی پیاری حدیث قدسی، خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے لا اذکر فی مکان الا ذکرت معیا یا محمد، فمن ذکرنی ولم یذکرک
فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ یہ حدیث سمجھنے کے قابل ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے جی بس اللہ اللہ پکارو، یا محمد کہو گے تو شرک ہو جائے گا، یہی کہا جاتا ہے نا۔ عقیدے کی باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے، بہت زیادہ یہ عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پہ آپ کے ساتھ بھی گلی محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ یا محمد پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، صرف اللہ اللہ پکارو۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری عقیدہ سمجھانے لگا ہوں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث قدسی وہ ہوتے ہیں، وہی تو وہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے کہ جو الفاظ بھی رب کے ہوں، پیغام بھی رب کا ہو، پیغام بھی رب کا ہو، الفاظ بھی رب کے ہوں، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اور جو پیغام رب کا ہو، الفاظ میرے مصطفیٰ کے ہوں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد۔ فرمایا محبوب کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ فرمایا لا اذکر فی مکان، کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے، الا ذکرت معی یا محمد، مگر یہ کہ تیرا ذکر نہ کیا جائے۔ اب ذرا توجہ کیجئے نا، یہ رب کائنات اپنے محبوب کو پیغام دے رہا ہے، بات سمجھنے کے قابل ہے، عقیدے کی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، عمومی طور پہ گلی محلوں میں ہمیں پھرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی او جی اللہ اللہ پکارو، یا محمد کہو گے تو شرک ہو جائے گا، نبی کو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، نبی کا ذکر کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ اس قسم کی باتیں ہمیں کہی جاتی ہیں، یا رسول اللہ پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، یا محمد پکارو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ رب کا پیغام ہے جو زبان مصطفیٰ سے امت مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ رب کا پیغام ہے جو زبان مصطفیٰ سے امت مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ فرمایا لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد۔ فرمایا کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے اور ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے۔ اب اگلی بات سمجھنے کے قابل ہے، جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب خدا کیا رہا ہے؟ فرمایا محبوب فمن ذکرنی ولم یذکرک، فمن ذکرنی ولم یذکرک، محبوب جو اللہ اللہ پکارے، محمد محمد کی صدائیں نہ لگائے، جو یا اللہ پکارے یا محمد کی صدائیں نہ لگائے، فمن ذکرنی، جو میرا ذکر کرے، ولم یذکرک، اور تیرا ذکر نہ کرے۔ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جو اللہ اللہ پکارے، ہمیں کہا کیا جاتا ہے اللہ اللہ کہو بس کافی ہے، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ارے خدا کی قسم، جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں پہنچے گا خدا کے در تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اہل سنت کے لوگ بیٹے ہیں۔ فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم، محبوب جس وقت تک تیرے قدموں میں نہیں پہنچے گا مجھ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ فمن ذکرنی ولم یذکرک، فرمایا مجھے پکارتا رہے، تیرا ذکر نہ کرے، تجھے نہ پکارے، تجھ سے مدد نہ مانگے، تجھے محبوب نہ جانے، تجھ سے تعلق نہ رکھے، تجھ سے نسبت نہ رکھے۔ فرمایا فلیس لہ فی الجنت نصیب، میں خدا اعلان کرتا ہوں اپنی جنت سے اسے حصہ نہیں عطا کروں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا میں رب اعلان کرتا ہوں، میں رب اعلان کرتا ہوں۔ فمن ذکرنی ولم، یہ عقیدہ ہے جو بڑی شد و مد سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا فمن ذکرنی ولم یذکرک، مجھے پکارے، اللہ اللہ کہے،
وہ لکھا ہوتا ہے نا ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. ارے بھائی اللہ تب عطا کرے گا جب مصطفیٰ سفارش کریں گے. خدا تب دے گا جب رسول اللہ مانیں گے. خدا تب عطا کرے گا جب مصطفیٰ سے خیرات لے گا. خدا تب دے گا جب رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا. خدا تب دے گا جب در مصطفیٰ پہ پہنچے گا. خدا تب دے گا جب نبی کے قدموں میں پہنچے گا. خدا تب دے گا جب نبی کو یاد کرے گا. خدا تب دے گا جب نبی تجھ سے راضی ہو جائے گا. فرمایا فمن ذکرنی، مجھے جتنا مرضی پکارتا پھرے، جتنا مرضی اللہ اللہ کہتا پھرے، جتنا مرضی خدا خدا کی صدائیں لگائے، پوری زندگی تسبیح اٹھا کے زمین کے اوپر پھرتا ہوا اللہ اللہ پکارے، ولم یذکر کا محبوب یا محمد کی صدائیں نہ لگائے، فرمایا فلیس لہ فی الجنت نصیب، اپنی جنت سے اسے حصہ کبھی نہیں عطا کروں گا. اپنی جنت سے اسے حصہ کبھی عطا نہیں کروں گا. اور اگلی حدیث سنیں، خدا کی قسم ایمان واضح ہو جاتا ہے، عقیدہ واضح ہو جاتا ہے، عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے. ہمیں کس چکروں میں ڈالا ہوا ہے کہ در مصطفیٰ چھوڑ دو. خدا کی قسم یہ سر کٹ تو سکتے ہیں، رسول اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے. یہ جسم کٹ تو سکتے ہیں، رسول اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے. ہم تو اپنے نبی کے وہ دیوانے ہیں. ہمیں یہ عقیدہ ہمارے بزرگ بتا کے چلے گئے. ہمارے بزرگوں نے عقیدہ یہ سمجھا دیا ہے کہ بیٹا اگر در مصطفیٰ سے کٹ گئے خدا کے در سے کٹ جاؤ گے. خدا کے در تک پہنچنے کا راستہ ہی خدا کی قسم در مصطفیٰ سے گزر کے جاتا ہے. تو یار آپ بھی حاضری لگوائیں، بولیے سبحان اللہ. آپ کی یہ آواز نہیں کم ہونی چاہیے چونکہ عقیدے کی بات ہے. اب ذرا اگلی حدیث سنیے، ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا. خدا کی قسم اس حدیث میں تو یہ سمجھ آیا نا کہ محبوب مجھے پکارے تجھے نہ پکارے، مجھے پکارے تجھے نہ پکارے، محبوب جنت سے حصہ نہیں عطا کروں گا. لیکن خدا کی قسم اگلی حدیث میں خدا نے ایمان کی بنیاد بتا دی، ایمان کی بنیاد بتا دی، ایمان کی وہ جو کہتے ہیں نا اصل بتا دی. یہ بھی حدیث قدسی ہے. خدا فرما رہا ہے محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا تیرے ذکر پہ موقوف کر دیا ہے. کیا کہا؟ محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا تیرے ذکر پہ موقوف کر دیا ہے. فرمایا محبوب پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. اب بات سمجھنے والی ہے، بات کو سمجھانے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے گا کہ ہمیں جس در سے نسبت ملی ہے، جس در کی گدائی ملی ہے، وہ در کیسا در ہے؟ وہ آمنہ کے در یتیم کا در کیسا در ہے؟ وہ نبی کا در کیسا در ہے؟ فرمایا محبوب ایمان مکمل تب ہوگا کہ جب تیرا ذکر ہوگا. ایمان کا مکمل ہونا تیرے ذکر پہ موقوف کر دیا ہے. تیرا ذکر کرے گا تو ایمان مکمل ہوگا، اگر تیرا ذکر نہیں کرے گا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. فرمایا محبوب پیچھے کہا اللہ اللہ پکارے نبی نہ پکارے جنت سے حصہ نہیں عطا کروں گا. یہاں پر کہا محبوب پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. اب یہ محبوب سے محبت کا انداز تو دیکھیے. فرمایا اللہ اللہ کہے محمد نہ کہے، اللہ اللہ کہنا رد کر دوں گا، لیکن اگر صرف یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا رہے، یا محمد کہتا رہے، یا نبی کہتا رہے، یا رسول اللہ کہتا رہے، فرمایا صرف نبی نبی کہتا رہے، اللہ اللہ کہنا ساتھ قبول کرتا چلا جاؤں گا. ہائے 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 یار سمجھیے کتنا پیارا انداز محبت اور عقیدہ خدا نے دے دیا. فرمایا اللہ اللہ کہتا رہے، دل میں بغض محمد ہو، اللہ اللہ کہنا قبول نہیں کروں گا. لیکن فرمایا میرے نبی کے در پہ تو آ کے دیکھ، پہنچ جا آمنہ کے در یتیم کے در پہ، اور یہ اللہ اللہ نہ کہ، اللہ اللہ نہ کہ، فرمایا صرف محمد محمد کی صدائیں لگا، یا رسول اللہ کی صدائیں لگا.
فرمایا اللہ اللہ کہنا ساتھ قبول کرتا چلا جاؤں گا. تو محمد محمد پکارے گا، تیرے نامہ اعمال میں اللہ اللہ بھی لکھتا چلا جائے گا. مولا یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ پکارے محمد نہ پکارے، اللہ کہنا رد کر دیتا ہے، اور محمد محمد پکارے اللہ اللہ نہ پکارے، اللہ اللہ کہنا بھی قبول کر دیتا ہے. فرمایا یہی تو کائنات کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ در مصطفیٰ اصل میں در خدا ہے. در مصطفیٰ پہ پہنچو گے تو در خدا پہ پہنچو گے. اگر در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، محمد کے در کو چھوڑ دیا، محمد کے در کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھو کبھی خدا کے در تک نہیں پہنچ سکتے. ہائے 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 ہائے. اب یہ دیکھیے نا کیسا انداز محبت ہے، کیسا انداز پیار ہے. اب ذرا آگے سنیے. خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب ذرا آپ کو عقیدہ ایک اور بڑا پیارا سمجھانے لگا ہوں. خدا فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خدا کی تسبیح کرتی ہیں. مولا کائنات، پوری کائنات تیری تسبیح میں ہے. آسمان و زمین، پہاڑ، دریا، ریگزار، سمندر، ہر چیز تو اللہ اللہ پکارتی ہے. مولا تو کیا کرتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا پوری کائنات اللہ اللہ پکارتی ہے اور میں محمد محمد پکارتا ہوں. ہائے ہائے ذرا سنیے تو صحیح. فرمایا پوری کائنات اللہ اللہ پکارتی ہے، میں اور میرے فرشتے محمد محمد پکارتے ہیں. مولا پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو. ہاں نسبت مصطفیٰ والو، تعلق مصطفیٰ والو، چاہت مصطفیٰ والو، الفت مصطفیٰ والو، سنو. تم کیا کرو؟ میرے اور میرے فرشتوں کی سنت پہ عمل کر کے تم بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو. تم بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو. اب ذرا اگلی بات سنیے. یہاں تک تو سنا ہوگا، اب ذرا اگلی بات سنیے. مولا یہ درود و سلام کی وجہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ سے نسبت مضبوط ہوگی. سرکار نے فرمایا جو جتنا دنیا میں مجھ پہ درود پڑے گا وہ حشر میں میرا اتنا قریب ہوگا. جو دنیا میں مجھ پہ جتنا درود پڑے گا وہ حشر میں میرے اتنے قریب ہوگا. ذرا توجہ چاہتا ہوں، سنیے. یا رسول اللہ آپ کے قرب سے ملے گا کیا؟ فرمایا میرا جتنے قریب ہوگا میرے رب کی اتنی رضا اسے نصیب ہوگی، اور جس سے حشر میں رب راضی ہو گیا اسے جنت نصیب ہو جائے گی. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کائنات کے اندر ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے. میں محمد کی تسبیح کرتا ہوں، میں محمد محمد کی صدائیں لگاتا ہوں. فرمایا کائنات رب رب پکارتی ہے، میں میرے فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں. میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں. اب درود کیا ہے ذرا سنیے. ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم درود پڑھتے ہیں، اب ذرا بڑی عقیدے کی بات سمجھانے والا ہوں. ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ہر درود یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے نا. جس درود کو بھی لے لیں، جس الفاظ میں بھی ہو، معنی یہ ہوگا کہ اللہم صلی علی محمد. اب اس کا معنی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھو. مولا ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اس کا معنی ہے کہ مولا تو درود بھیج میرے مصطفیٰ کی ذات پہ. کیا معنی ہے؟ مولا تو درود بھیج میرے مصطفیٰ کی ذات پہ. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بات کو سمجھانے والا ہوں. کہا میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں.
ایمان والو تم بھی پڑھو۔ مولا ہم پڑھتے ہیں لیکن جب پڑھنے لگتے ہیں ہمارا درود ڈائریکٹ مصطفیٰ کی ذات پہ نہیں جا رہا، بلکہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو درود بھیج میرے مصطفیٰ کی ذات پہ۔ اب ذرا سمجھیے یہ ایک کون بن گیا ہے؟ خدا کہتا ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، ہم جب درود پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولا تو درود بھیج مصطفیٰ کی ذات پہ۔ ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدا مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، ہم پڑھتے ہیں خدا مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، خدا خود بھی درود بھیجتا ہے، ہمارے کہنے پہ بھی درود بھیجتا ہے۔ اب ذرا بات سمجھنے کے قابل ہے، مولا کائنات یہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی کہتے ہیں مولا تو درود بھیج مصطفیٰ پہ، ہمارا ڈائریکٹ درود مصطفیٰ تک کیوں نہیں پہنچتا؟ ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میں درود بھیجتا ہوں مصطفیٰ کی ذات پہ، میرا درود پہنچے مصطفیٰ کی ذات پہ؟ جب بھی کہتا ہوں کہتا ہے خدا تو درود بھیج مصطفیٰ کی ذات پہ، فرمایا ہاں در مصطفیٰ ایسا در ہے کہ اس در پہ پہنچنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور مجھ سے طیب کائنات میں کوئی نہیں ہے، تمہارے اندر غلاظتیں بھری ہیں، میرا مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کے قابل نہیں ہو، میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کے قابل میں اور میرے فرشتے ہیں، اس لیے جب بھی درود پڑھو میری بارگاہ میں عرض کرو مولا تو درود بھیج مصطفیٰ کی ذات پہ، مولا تو درود بھیج مصطفیٰ کی ذات پہ۔ اب ذرا اگلی بات سنیے اور سمجھیے، ہم تو درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، مختلف درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں۔ اب خدا کیسے درود بھیجتا ہے مصطفیٰ پہ؟ خدا کیسے درود بھیجتا ہے مصطفیٰ پہ؟ اب عقیدہ سنیے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ پیغام ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے نسل در نسل چلتے ہوئے یہ طریقہ کار میرے مصطفیٰ کی ذات سے شروع ہوا۔ اب میرے کملی والے کو طریقہ کہاں سے ملا؟ یہ اب سنیے، توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا مولا تو درود بھیج مصطفیٰ کی ذات پہ، خدا کہتا ہے میں درود بھیجتا ہوں مصطفیٰ کی ذات پہ۔ مولا تیرا درود کیسے ہے؟ ہمارا درود تو اللہم صلی علی محمد ہے، مولا تیرا درود کیسے ہے؟ حضرت ابو عالیہ بخاری کی روایت ہے، اب ذرا دل تھام کے سنیے گا، ہماری محافل و درود و سلام پہ اعتراض کرنے والوں سنو، یہ فرشی طریقہ نہیں، یہ تو عرشی طریقہ ہے، یہ تو مخلوقی طریقہ نہیں، یہ تو خالقی طریقہ ہے۔ فرمایا خدا کیا کرتا ہے؟ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، خدا کرتا یہ ہے کہ فرشتوں کو جمع کر کے، ان کو کھڑا کر کے، ان کو بٹھا کے اپنے محبوب کے تذکرے ان کے سامنے کرتا ہے، یہ خدا کا درود پڑھنا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی ڈھیلی سبحان اللہ کہیے یار، پورا عقیدہ بتا کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم فخر ہونا چاہیے ہمیں اپنے عقیدے پہ۔ اور ایک اور بات سنیے، ہم یہاں پہ جو الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، اور ہمارا صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد آل محبت ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں، زیادہ لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، یہ بات بھی سن لیجئے گا کہ اس درود و سلام کا فائدہ کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ والا دن جو میرا امتی میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، میں اس کا سلام خود سنتا ہوں، میں اس کا سلام خود سنتا ہوں۔ فرمایا پورے ہفتے کا سلام، کئی روایات میں آتا ہے خود سنتا ہوں، فرمایا پورے ہفتے کا سلام فرشتے جمع کر کے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن جمعے والے دن کا سلام فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، میں اپنے کانوں سے اپنی مزار پر انوار میں اپنے امتیوں کا سلام سنتا ہوں۔
اور دوسری روایت میں یہ ہے، فرمایا جس حال میں میرا امتی کھڑا ہو کے بیٹھ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں اپنی امتی کو اپنی مزار سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، میں اپنے امتی کو اپنی مزار سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں۔ ارے ہم درود و سلام جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آمنہ کا در یتیم اپنی مزار سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اس درود و سلام میں شرکت کیا کریں، اس کو حقیر نہ جانیں۔ پورا جمعہ پڑھ لیا، خدا کے آگے حاضری لگا لی، جب رسول اللہ کی حاضری کی باری آئی مسجد کو چھوڑ کے چلے گئے، ارے سوچئے تو صحیح، ادھر رسول اللہ کی نظر پڑی، ادھر امتی یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہا ہے، یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں لگا رہا ہے، تو کیفیت کیا ہوگی؟ امتی جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ بند کر کے یا نبی سلام علیکہ کی صدا لگا رہا ہو، ادھر آمنہ کا در یتیم دیکھ کے امتی کو خوش ہو رہا ہو، خدا کی قسم نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ درود و سلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس درود و سلام سے خدا نسلوں کو سنوار دیتا ہے، اس درود و سلام سے خدا نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ اور خدا خود جب درود پڑھتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ فرشتوں کو بٹھا کے ان کے سامنے اپنے نبی کے تذکرے کرتا ہے، یہ خدا کا درود پڑھنا ہوتا ہے، اپنے نبی کے تذکرے کرتا ہے، کبھی نبی کے لب و رخسار کے تذکرے، کبھی نبی کے انداز کے تذکرے، کبھی نبی کے کمال کے تذکرے، کبھی نبی کے جمال کے تذکرے، میرے مصطفیٰ کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ خدا کا درود پڑھنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے نا رفعت ذکر مصطفیٰ کیا ہے دوستو، اس لیے اپنے گھروں میں بھی درود و سلام اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجایا کرو۔ میں نے بڑی ترتیب سے یہ سمجھا کے آیا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے، رسول اللہ کا ذکر ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر رسول اللہ کے ذکر سے کٹ گئے تو کوئی ذکر کائنات میں کام نہیں آئے گا۔ پوری زندگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہو، پوری زندگی اللہ اللہ کہتے رہو، پوری زندگی لا الہ کہتے رہو۔ اقبال کہتا ہے نا، زبان کے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم دل و نگاہ کو مسلمان کیجئے، اور دل و نگاہ مسلمان تب ہوں گے جب نگاہوں میں بھی رسول اللہ بس رہے ہیں اور دل میں بھی رسول اللہ بس رہے ہیں۔ دل و نگاہ مسلمان تب ہوں گے جب ہمارا اٹھنا جینا مرنا میرے مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہوگا، جب زندگیاں رسول اللہ کی ذات کے لیے ہوں گی، جب مرنا رسول اللہ کی ذات کے لیے ہوگا۔ خدا کی قسم حیات کا کوئی پتہ نہیں، کہیں پہ بھی ختم ہو جائے۔ بری نظامی نے کیا خوب کہا ہے کہ بری نظامی انجتے مر نہیں، کسی دنا میں لگ کے مر۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ کے نام لگ کے مر گئے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اس لیے اپنے گھروں کو ذکر مصطفیٰ سے سجایا کریں، اپنے گھروں کو رسول اللہ کی محبت سے سجایا کریں، اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفل قائم کریں۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ کہ ہفتے کے ایک دن محسوس کر لیں، اس دن میں سب گھر والے بیٹھ کے نا 10 منٹ 15 منٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، میلاد شریف کے نام پہ جمع ہو جائیں۔ ہر ہفتے کوئی ایک دن محسوس کر لیں، چھٹی والا دن کر لیں، ٹائم اپنی مرضی کا کر لیں، وقت اپنی مرضی کا کر لیں، دن اپنی مرضی کا کر لیں۔ صرف 10 سے 15 منٹ گھر میں بیٹھ کے نا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں، اور جو گھر میں پکایا ہو نا اسی پکائے ہوئے کھانے کو ایصال ثواب کر کے میلاد کا لنگر سمجھ کے سارے گھر والے کھا لیں۔ خدا کی قسم نبی کا میلاد بھی ہو جائے گا، گھر میں کھانا بھی ہو جائے گا۔ خدا کی قسم جو برکتیں نصیب ہوں گی وہ خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اپنے گھروں کو رسول اللہ کی محفل سے سجائیں، خدا کی قسم اپنے گھروں میں میلاد کا اہتمام کریں۔ یہ بدعقیدگیاں کبھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گی، یہ بدعقیدگیاں کبھی آپ کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکیں گی،
یہ بدعقیدگیاں کبھی آپ کے گھر میں نہیں آ سکیں گی۔ بدعقیدگیوں کا داخلہ ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ گھر ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوتا ہے، دل ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوتا ہے، زبان ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوتی ہے۔ اگر زبانوں کو سجانا ہے، دلوں کو سجانا ہے، گھروں کو سجانا ہے تو ذکر مصطفیٰ کے سہرے ڈال دو، خدا کی قسم نسلیں بھی سنور جائیں گی، نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ جوڑ کے تو دیکھو، نبی کے تعلق کے ساتھ جوڑ کے تو دیکھو۔ اور سب سے بڑا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کا درود و سلام ہے۔ درود و سلام سب سے بڑا تعلق ہے مصطفیٰ کی ذات سے جڑنے کا۔ جو درود و سلام سے کٹ گیا، کیونکہ میں نے جس آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، کہ محبوب پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو سلام بھی بھیجو۔ اور یہ جمعہ کا جو سلام ہے نا، آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ اس سلام کو یوں سمجھیے کہ ادھر امتی پڑھ رہا ہوتا ہے یا نبی سلام علیکہ، اور ادھر مزار پر انوار سے آواز آ رہی ہوتی ہے یا امتی وعلیک السلام، کیونکہ میرے مصطفیٰ ہر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف فرماتے، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام تشریف فرماتے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے تھے کھلے آسمان کے نیچے۔ اچانک میرے آقا نے سر انور اٹھایا اور فرمایا وعلیک السلام یا جعفر ابن ابی طالب۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جعفر ابن ابی طالب تو شہید ہو گئے، وہ تو شہید ہو گئے، ان کی تو شہادت کو عرصہ گزر گیا ہے، اور آپ اب یہاں پہ کہتے ہیں وعلیک السلام، آسمان کی طرف منہ کر کے جواب دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے میرے سر کے اوپر سے گزرے۔ جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے میرے سر کے اوپر سے گزرے اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا ان کا سلام سن کے میں نے جواب دیا وعلیک السلام یا جعفر ابن ابی طالب۔ ارے جو میرا نبی عالم ارواح کے اندر اپنے امتیوں کا سلام سن کے جواب دیتا ہے تو زندہ و جاوید امتی جب یا نبی سلام علیکہ کی صدا لگائیں گے تو کیسے گنبد خضرا سے سلام کا جواب نہیں آئے گا؟ کیسے گنبد خضرا سے سلام کا جواب نہیں آئے گا؟ ارے اس درود و سلام کی نسبت کو سجاؤ۔ یہ نہیں نماز پڑھ لی اور گھر چلے گئے، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا تو ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ لگائی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جتنی نمازیں پڑھی جا، اگر رسول اللہ کی نسبت نہیں ہے نمازیں لپیٹ کے تیرے منہ میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگواؤ، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن میں خود اپنے امتیوں کے سلام سنتا ہوں، ان کا درود سنتا ہوں، اور جس حال میں وہ پڑھتے ہیں اس حال میں دیکھتا بھی ہوں۔ خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ سے مضبوط فرمائے۔